بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عروج ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ آج میں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ہر طرح کے جادو ٹونے اور شریر جنات سے حفاظت کے لیے 2 عمل۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے کہ آپ حضرات کو جادو ٹونے سے بچاؤ کے 2 عمل بتاؤں، جنات کے بارے میں 2 واقعات آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دور کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو ان کو جنات نے اغوا کر لیا اور کئی سال تک غائب رکھا۔ پھر وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا۔ اس سے پوچھا کہ تم مدینہ منورہ میں اتنے دن نظر نہیں آئے، کہاں رہے ہو اتنا عرصہ؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور میں ایک زمانہ تک ان کے پاس رہا ہوں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، جن جنات نے مجھے اغوا کیا تھا وہ کافر تھے، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کافر جنات سے مسلمان جنات نے جہاد کیا اور بہت سارے کافر جنات کو قید کر لیا، اور انہی جنات میں میں بھی موجود تھا، مجھے بھی قید کر لیا گیا۔ مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے کہ یہ انسان مسلمان لگتا ہے، اس کو قید کرنا مناسب نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے پورا اختیار دیا کہ میں چاہوں تو ان کے پاس ان کے ساتھ رہوں، یا پھر اگر میں ان کو کہوں تو وہ مجھے اپنے اہل و عیال میں چھوڑ آئیں۔ لہٰذا میں نے اپنے اہل و عیال کے پاس گھر آنے کو اختیار کیا تو وہ جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے۔ دوسرا واقعہ جنات کا انسانوں کو قتل کرنے کے بارے میں ہے۔ دوستو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جنات مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن عقیل کتاب الفنون میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس میں رہتا اور رات قیام کرتا تو صبح کو اس کی لاش ہی ملتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کی اور صبح کو بالکل صحیح سلامت رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو تعجب ہوا۔ وہ شخص اس گھر میں کافی عرصہ تک مقیم رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ جب اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک بار یوں ہوا کہ ایک پر اسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا۔ میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیے۔ چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا اس گھر کا کیا قصہ ہے؟ اس جن نے بتایا کہ ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے گلا گھونٹ کر ان کو مار ڈالا۔ میں نے اس سے کہا رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے کرم دن میں تشریف لایا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے قرآن پاک سکھاتا۔ دوستو، ان واقعات سے پتہ چلا کہ جنات انسانوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو جنات سے حفاظت کے لیے آپ حضرات کے ساتھ 2 عمل شیئر کرتا ہوں۔ عمل نمبر 1 یہ ہے کہ جس گھر میں لیمن یعنی لیمو موجود ہو، اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے۔ سوانح حیات میں قاضی علی بن حسن خلعی کے بارے میں ہے کہ جنات اکثر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عرصہ دراز تک ان کے پاس کوئی جن نہیں آیا تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں لیمو ہوتا ہے۔ عمل نمبر 2 یہ ہے کہ جن گھر میں سفید مرغ رکھا جائے، ان گھر کے افراد پر نہ تو کوئی جادو ٹونا چلتا ہے اور نہ ہی شیاطین اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا نہ تو شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب رہے گا۔ حدیث نمبر 2،
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے۔ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گھر میں لیمو رکھنے اور گھر میں سفید مرغ رکھنے کی وجہ سے شریر جنات گھر میں داخل نہیں ہوتے اور پورا گھر ہر طرح کے جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، مزید 3 وظائف آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن کو پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ ہر طرح کے جادو ٹونے اور جنات سے محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ نمبر 1، جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا مہیمنو، 29 بار دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے سے آپ ہر طرح کے جادو ٹونے اور بلیات و آفات سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی بھی کسی قسم کا بھی شریر جن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وظیفہ نمبر 2، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا وکیلو، 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ وظیفہ نمبر 3، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا ممیتو، جو شخص 7 بار روزانہ پڑھ لیا کرے اور اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کے اوپر کسی قسم کے بھی جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حافظ محمد بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔